Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. کیا تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برائی کرتے ہو. تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آؤ اگر تم سچے ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری مدد فرما ان شریر اور مفسد لوگوں پر. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور قوم کو بت پرستی سے روکا تو قوم نے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے اور ایمان لانے کے آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کے در پہ ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑا تو سزا کے طور پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو جلا دیا جائے. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور ایک بہت زیادہ لکڑیاں جمع کر کے اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنا کر یعنی گڑھا بنا کر ان کو جو ہے اس میں جلا کر ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت نے آگ ٹھنڈی فرما دی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سلامتی بن گئی. صرف دو لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی چچیری بہن بھی تھی، بعد آپ کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا تھا، اور پھر دوسرے یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام جو بھانجے تھے. ان سب نے جو ہے علاقہ چھوڑ دیا اور ایک ساتھ چلے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے پھر نبی بنایا، ان کو صدوم علاقے میں بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہوتے ہوئے مکے پہنچ گئے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اس بیٹے کا بھی ایک بیٹا ہوگا یعنی آپ کا ایک پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. اب اس ذکر کے بعد چونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور علاقہ چھوڑا، اللہ نے ان کو نبی بنا کر صدوم کی طرف بھیجا جہاں پر ایک قوم رہتی تھی جو لوط علیہ السلام کی قوم کے نام سے مشہور ہی، اس لیے اس کو قوم لوط کہا جاتا ہے. تو لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. ان کے اندر بہت گندی حرکتیں اور بے حیا باتیں اور بے حیائی کے کام ان کے اندر تھے اور وہ کھلم کھلا برائی کیا کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور کہا میری قوم تم تو کھلم کھلا برائی کرنے والے لوگ ہو اور تم ایسی برائی کرتے ہو کہ وہ برائی تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا. گویا کہ اس برائی کے موجد
اور اس برائی کو ایجاد کرنے والے تم لوگ ہو۔ پھر اس برائی کا ذکر بھی علانیہ طور پر کر دیا گیا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم جو ہے مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو۔ راہ زنی کئی مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی مسافر ان کے پاس سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر کو پکڑ لیتے اور اسے لوٹ لیتے۔ راستے میں جو لوٹ مار ہوتی ہے اسے ڈاکہ بولتے ہیں۔ تو اس ڈاکہ زنی میں یہ لوگ بڑے ماہر تھے، تو ان کے ڈر سے ادھر سے لوگ گزرتے نہیں تھے، اور لوٹ لینے کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ بدفعلی بھی کرتے تھے۔ پھر اگر ان کے سرپنچ کے پاس، ان کے مکھیا کے پاس یہ بات پہنچتی تو چونکہ پوری قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی، تو مکھیا فیصلہ کرتا کہ ان کو 3 درہم دے کر واپس کر دیا جائے۔ سارا مال لوٹ لیا جاتا تھا، 3 درہم دے کر اسے پھر وہاں سے رخصت کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ تقطعون السبیل میں یہ ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کر یہ اس کے ساتھ بدفعلی صرف کیا کرتے تھے۔ اور ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے درمیان ایک فطری تعلق پیدا کیا ہے مرد اور زن میں، اس راستے کو چھوڑ کر، اس راستے کو کاٹ کر جو نسل کے بڑھنے کا اور اس کے افزائش کا ایک ذریعہ ہے، اسے چھوڑ کر یہ مردوں سے خواہشات پوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے نسل کشی ہوتی تھی کہ اولاد نہیں ہونا ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کی چیزیں گویا کہ راہ زنی میں آتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ اور مزید یہ کہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر یہ کھلم کھلا برائی اور بے حیائی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کھلم کھلا برائی جو کرتے تھے وہ کیا ہے؟ کوئی جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ راستے میں چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی جا رہا ہے فوراً اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، زور زور سے ہوا خارج کرنا شروع کر دی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص گزرا تو یہ اپنے ساتھ ایک پیالی میں کچھ کنکریاں رکھ کر وہیں پر بیٹھتے تھے۔ تو ہر آدمی جو مجلس میں ہوتا تھا وہ اس شخص کے اوپر کنکری مارتا، اور جس کی کنکری لگ جاتی تو گویا کہ وہ اس آدمی کا حقدار ہو گیا، پھر وہ اس کے ساتھ بے حیائی کرتا اور اس کا سامان لوٹ لیتا۔ تو اس طرح مختلف قسم کی چیزیں یہ منکر میں داخل ہیں جو کھلم کھلا ہوتی ہے۔ اور جو کام بھی برائی کا کیا جائے اور علانیہ کیا جائے، کھلم کھلا کیا جائے، ظاہری طور پر کیا جائے، لوگوں کو دکھا کر کیا جائے، تو اس کے اندر 2 برائی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ فی نفسی ہی وہ برا کام خود ایک برائی ہے، اور دوسری ہے کہ اس میں دوسرا گناہ یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا دکھا کر کام کر رہا ہے، اس لیے وہ دوسری برائی ہے۔ اللہ رب العزت کو نہایت ناپسند ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، لیکن قوم نے اسے تسلیم نہیں کیا، بلکہ الٹا لوط علیہ السلام کے اوپر وہ بپھر گئے اور ان سے مطالبہ کرنے لگے کہ اگر اس برائی کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو لے آؤ عذاب۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا جائے، کیونکہ بہت پاک صاف بنتے ہیں، تو جب لوگ بہت پاک اور صاف ہیں ان کو ہمارے درمیان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو، جو ان کے ناصح تھے، ان کو سمجھانے والے تھے، برائیوں سے بچانے والے تھے، ان کی غلطیوں پر ان کو آگاہ کرنے والے تھے، خود انہی کو نکالنے پر وہ تل گئے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب یہ سب چیزیں دیکھی
اور ان کے مطالبات زبردستی کے دیکھے تو سمجھ گئے کہ نہ اب یہ سمجھنے والے ہیں نہ ان کے بعد آنے والی نسل سمجھنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کہ پروردگار اب تو میری مدد فرما، یہ ظالم قوم ہے، یہ مفسد قوم ہے، یہ فاسد قوم ہے، یہ شریر لوگ ہیں، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سب کے اوپر پھر پتھروں کی بارش کی گئی اور سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ یہ بے حیائی کے کام کی ایجاد گویا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا اور وہاں سے یہ شروع ہوا تو آج تک یہ بے حیائی کا کام جاری ہے۔ آج بھی یہ بے حیائی کا کام جاری ہے، کام ہو رہا ہے۔ پہلے تو لوگ کھلم کھلا چھپ کر کیا کرتے تھے، لیکن اب تو باقاعدہ اس بے حیائی کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں بن چکا ہے، خود ہمارے یہاں بھی کوششیں ہو چکی ہیں۔ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بہرحال قانون کے لیے ایک پٹیشن داخل کی جا چکی ہے، ایک اپلیکیشن لگائی جا چکی ہے کہ ہمارا اختیار ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ اور کھلم کھلا بے حیائی کے لیے شادیوں تک کا قانون بنا دیا گیا ہے کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے اور مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ گویا کہ تقطعون السبیل، جو ایک فطری طریقہ تھا، فطری راستہ تھا افزائش نسل کا، اس طریقے کو چھوڑ کر دو مرد آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، ایک مرد گویا کہ شوہر بنا اور دوسرا بیوی، پھر اس کے بعد وہی جو مرد شوہر بنا تھا وہی بیوی بنا، دوسرا اس کا شوہر، دونوں ایک دوسرے کے شوہر اور ایک دوسرے کی بیوی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بے حیائی اور ایسے برے کاموں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس بے حیائی کے کاموں سے جو اللہ ناراض ہوتا ہے، اتنا سخت ناراض ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور پوری کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش ہے، اور وہ پتھروں کی بارش بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انگاروں سے جلتے ہوئے سخت ترین وہ تھے جو لہک رہے تھے، دہک رہے تھے، اس سے ان کی بارش کی گئی کہ جہاں پر ان کے بچنے کے ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے بے حیائی کے کام کرنے سے اللہ رب العزت کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک